अस्सलाम वालेकुम जी। एक इसका मौजू जो है हमारे व्लॉग का कुत्तों से होशियार रहें, ये बड़ा मानी खेज़ है और मैंने आपको एक कहानी सुनानी है। और कहानी ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक फैमिली है और उस फैमिली के बच्चे को घर में उछल कूद करते हुए चोट लग गई है और खून निकल रहा है और वो बच्चे को लेके इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो लिफ्ट में बैठते हैं। लिफ्ट जो है वो नीचे जो पार्किंग एरिया बना हुआ है बेसमेंट में, वहाँ पे जाके खुलती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो बच्चे जो हैं, ज़ाहिर है जहाँ पे न्यूक्लियस फैमिली है, कंबाइंड फैमिली नहीं है, तो वहाँ पे फिर ऐसे मौके के ऊपर माँ कहती है कि मैं भी साथ जाऊँगी, ठीक है मेरे बेटे को चोट लगी है डॉक्टर के पास, ठीक है माँ भी साथ है। तो फिर ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं दूसरे, जो उनको घर पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो भी साथ जा रहे हैं। तो वो इस तरह पूरी फैमिली जो है, 2 बच्चे 3 हैं और साथ में मियाँ बीवी हैं और साथ में उनके एक और फैमिली भी लिफ्ट में खड़ी हुई है। उस फैमिली के साथ कोई मर्द तो नहीं है, ख़वातीन हैं और 3 के बच्चे उसके हैं। तो जैसे ये लिफ्ट जाके बेसमेंट में जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे खुलती है तो बच्चे जो है ना वो घबरा के अपनी अपनी वालदों को और आंटियों को चिमट जाते हैं, क्योंकि सामने एक बैठा हुआ है बुलडॉग, बड़ा, ठीक है बुलडॉग तो नहीं है लेकिन वड्डा कुत्ता, बहुत बड़ा कुत्ता, बकौल पतरस अहमद शाह बुखारी पितरे के, यानी कि कुत्ता और फिर बकरी के साइज़ का, यानी कि बहुत ही कुत्ता। तो वहाँ पे कोई कुत्ता बैठा हुआ है, उसको देख के उसकी वहशत से, उसकी खौफनाकी से और उसकी मुतवक्को दरिंदगी से सहम के बच्चे जो हैं वो वालिदैन को चिमट जाते हैं, ख़वातीन को, अपनी आंटियों को चिमट जाते हैं। उस कुत्ते के साथ एक मॉड स्क्वाड खातून भी खड़ी हैं, चिंगम चबा रही हैं और वो खातून जो हैं वो मतलब कि इस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं। तो उनसे कहा जाता है कि खातून बच्चे डर रहे हैं, ज़रा परे कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो खातून आगे से जवाब देती हैं, जो हम तक रिपोर्ट पहुंची है, कि ये बच्चों की तरह है, ये नहीं काटता। उन्होंने कहा कि वो तो बच्चों की तरह है लेकिन हमारे बच्चे जो हैं इससे डर रहे हैं। तो इन द मीन वाइल वो जो साहब हैं वो खड़े हो जाते हैं लिफ्ट के अंदर आके, क्योंकि लिफ्ट ने बंद होकर ऑटोमेटिकल होती है ऊपर जाना, वो खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा पिछवाड़ा कर लेते हैं उनकी तरफ, कुत्ते की तरफ, और बच्चों को ऐसे करके आगे से गुजार के कि आप इधर चले जाएं। वो खातून नहीं अपनी जगह से हिलती। अब वो खातून जो हैं वो नहीं हिलती और इस दौरान वो जो है वो कुछ बातें करती रहती हैं। तो बातें करती रहती हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर बदतमीज़ी का अंसर कार फरमा है। वो उन साहब की जो है वो नस्लों को जो है वो बातें करना शुरू कर देती हैं, जिनको वो जानती, इससे पहले इनका आपस में कोई तारुफ नहीं, हालांकि एक बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन कोई तारुफ नहीं है। वो उनकी नस्लों को पुढ़ना शुरू कर देती हैं, पंजाबी में बकौल जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बीबी आप खुदा का खौफ करें ना करें। पहले 1-2 दफ़ा वो कहते हैं कि जी हम गुजर गए हैं, आप जाएं बैठ के जहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। तो वो खातून जो है उनके वालिदैन की शान के अंदर जब गुस्ताखी तुसी किसी को मां दी गाल कढ़ के वेखो ना तो फिर उसका रिएक्शन की होएगा। तो वो जब इस तरह की हरकतें करती हैं तो वो फिर आगे से वो साहब भी जो कहते हैं कि देखें आप मेरी फैमिली के सामने बदतमीज़ी कर रही हैं, और फिर मतलब कि वो भी आगे से उनकी ज़ुबान पे तो नहीं उतरते लेकिन हल्का फुल्का जवाब देने की कोशिश करते। इज्जत दा मामला बच्चों के सामने, बीवी के सामने बंदा जड़ा है वो बेइज्जत हो रहा हो एक खातून दे हथों, ठीक है। तो खैर वो आगे गुजर जाते हैं और वो जो है वो लिफ्ट वापस चली जाती है, वो वहीं पे खड़ी हो जाती है और फिर उनको करना शुरू कर देती है। वो खैर बाकी दोनों फैमिलियां जो हैं वो अपने बच्चों को समेटती समूरती अपनी गाड़ियों में बैठ के चली जाती हैं। असूली तौर पे ये वाक़या यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, ठीक। अगले दिन वो साहब जो हैं वो एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने जाते हैं और पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के
جیسے ہی وہ مطلب کہ اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیٹرول پمپ کے ساتھ بنی ہوتی ہے نا وہ، ہاں وہاں پہ جیسے ہی اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ڈالا آتا ہے ایکشن دے نال، انج رنگ بازی کر کے اس کو آگے سے ان کی گاڑی کو پارک روک لیتا ہے، بلاک کر لیتا ہے، اور اس سے میں سے 4 بندوقوں والے اترتے ہیں۔ بندوق تو خیر میرے خیال 2 کے پاس ہی تھی، باقی دشکرے، اور فل رنگ بازی، پالا انہوں لمیا، اینو سڑک تے کسیٹو، اینو پورا برسٹ مار، اینو آج چھڑنا نہیں ہے، پوری رنگ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہندا بھائی تانوں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ پارٹی نہیں کی، دسو کون ہو تسی؟ اور تو کتے والی مائی دے نال تو بدتمیزی کیتی سی نا لفٹ دے وچ، آج تینوں مزہ چکھا داں گے۔ یار خدا کا خوف کرے، اسلام آباد کے اندر اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ بدماش اور غنڈے جو ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں یار، بندوقیں اٹھا کے، اور اس بندے کو ڈیٹین کر لیتے ہیں اس کی گاڑی کے اندر کہ تو جا نہیں سکتا، تینوں گولی مارنی، تیرے اندروں برسٹ پانا ہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ فون ایسے رکھ دیتا ہے، فون آن رہتا ہے، تو وہ جو دوسری طرف جن سے بات ہو رہی ہے وہ جو دوست ہیں وہ فوری طور پہ ایک میسج کرتے ہیں جرنلسٹوں کے مختلف اس کے اندر، تو وہاں پہ پھر کچھ سینئر جرنلسٹ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، ٹھیک، اور پولیس کے پہنچنے کے بعد بھی وہ وہاں سے کھسکتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، پولیس بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو کوئی یہ تماشا لگتا ہے کو 1.25 گھنٹے کے قریب، ٹھیک ہے۔ اس دوران اس بیچارے کا نام لے لیتے ہیں، اس بیچارے کو واش روم تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور انہوں کہتے ہیں نال کسیٹتے ہیں لے کے جان، ٹھیک۔ یہ واقعہ ہے جی ہمارے دوست جناب جواد فیضی صاحب کا۔ جواد فیضی ایک جدار آدمی ہے، میرے ورگا ہوں تو اتنے ہی ہاتھ پیر چھاڑ پہنتا۔ جواد فیضی ایک بہادر آدمی ہے، اور جواد فیضی نے ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کیا، حالانکہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی جذباتی ہو جاتا تو گولی چل سکتی تھی نا، لیکن رنگ باز ہوتے ہیں یہ، بیسیکلی ان کے ہاتھ میں بھی بندوق ہو، ان کو ایک دڑکا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جواد فیضی کو پتہ چل گیا تھا۔ جواد فیضی ہمارا دوست ہے، میرا تو بہت پیارا دوست ہے، میں نے اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ ان کے پاس لائسنسی اسلحہ ہے یار، آپ یہ نہ رکھا کریں گاڑی کے اندر، کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ نے چلا بیٹھنا ہے۔ لیکن آج میں یہ باقاعدہ اس کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اس طرح کے کتوں کو، کتا وہ جو ٹرک باہر تھا، اس کے والدین، کیونکہ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے تو بچے کی طرح ہے، تو کتے کے والدین، اور جو مرد یہاں پہ آیا اس نے بھی کہا کہ وہ میرے کتا جو ہے بچوں کی طرح ہے۔ تو بہرحال اس نے مجھے جواد فیضی کو یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے کتوں کو بھگانے کے لیے اب کم از کم اپنا لائسنسی پستول تو گاڑی میں رکھا کرو یار، یہ مطلب کہ یہ تو اٹس ٹو مچ۔ تو خیر یہ مقدمہ ہے جی، متعلقہ تھانے کے اندر FIR درج ہو چکی ہے، اور وہ جو خاتون ہے اس خاتون کی، یہ خاتون نے رویہ کیوں اختیار کیا؟ یہ خاتون جو ہے یہ PTI کی ایک اہم لیڈر اپنے آپ کو خیال کرتی ہیں، PTI سے منسلک ہیں، دھرنا کی مبینہ طور پر رپورٹس ہیں، میرے پاس کوئی تصدیق تو نہیں ہے، لیکن دھرنا وغیرہ کی بھی مستقل وزٹر رہی ہیں، اور یہ PTI کے لوگوں کا، میں نارملی پبلک پلیسز کے اوپر کم انٹریکشن کرتا ہوں، اگر کوئی پہچان لے، سلام کر لے، وعلیکم السلام، سیلفی بنانی ہے بنا لو، ٹھیک ہے، آپ کا نمبر لینا ہے لے لو، ٹھیک، اس سے آگے میں نہیں کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتا، اگر کوئی میرے ساتھ مخاطب نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتا۔ لیکن استفا کے کئی ایسے واقعات، کتوں کے واقعات، یعنی کتوں والے واقعات میں نے بھی دیکھے ہیں لاہور کے اندر مختلف پلیسز کے اوپر۔ PTI کے لوگ جب سے اقتدار سے باہر آئے ہیں کندھا نو واجدے پھیرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے ان کے اوپر سرپرستی کس کس کی تھی؟ فیض حمید اور اس کے ادارے کی فل سرپرستی تھی۔ اب اگر اسلام آباد کے اندر فیض حمید کا دور ہوتا، ہم نے کیمپ لگا کے بیٹھے ہونا تھا لاہور پریس کلب کے اندر، جواد فیضی کو رہا کرو، جواد فیضی کو بازیاب کرو۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دنیا کا نمبر 1 ادارہ استعمال ہو رہا تھا،
آپ اس کا اندازہ کریں. اور وہ خاتون جو ہے اس کو بھی پہلے کی غلط فہمی ہے نا, یا پہلے کی خوش فہمی ہے کہ وہ جب ایک آواز لگائیں گی اور اس کے ڈشکرے اور مشٹنڈے آ کے کسی کو ہراساں کریں گے اور اس کو ڈیٹین کر کے گولی مارنے کی دھمکی دیں گے, گولی مارنے کی دھمکی دین تا 308 کا پرچہ بنتا جی, ہاں 307 308 کا, ٹھیک, اور وہ مطلب کہ دھمکی دیں گے, تو پھر اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ وہ کسی کو لفٹ سے نہیں نا اترنے دے گی, ٹھیک ہے نا, لفٹ کے سامنے اپنا کتا لے کے کھلوتی ہو جائے گی جڑا وہ بچہ ہے, ٹھیک. تو بہرحال یہ ہوا ہے, یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. یہ پی ٹی آئی کی جو گندی نسل تیار کر دیا ہے عمران احمد خان نیازی نے, یہ گندی نسل جو ہے یہ آپ کو اور مجھے بھگتنی پڑے گی. اس طرح ہر لفٹ کے سامنے, ہر گلی محلے کے اندر یہ نسل بھگتنا پڑے گی. اور اس کی ابتدا میں تو 2-3 جگہ کے اوپر بھگت بھی چکا ہوں ان کی بکواسیات جو ہے, لیکن جواد فیضی کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا. اور گھبرانے والی پارٹی تو نہیں ہے اپنا جواد فیضی بھی, وہ بھی اگر پورے شبانہ ٹکرے گا. لیکن یار یہ ہم اس معاشرے کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور عمران احمد خان نیازی نے کر کیا دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں آرے وہ کی نہ انہوں نے یار ہیں آرے شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی یہ رویہ ہوتا ہے تب تک جب تک آپ اس کا منہ نہیں توڑتے آگے سے. دا مومنٹ آپ اس کو آگے سے انکاؤنٹر کرتے ہیں یا کاؤنٹر کر دیں تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. کس کی جھاگ, وہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے, وہ ایسے جھاگ کی طرح کولیپس کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی معاشرے کو, ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ جو اپنے آپ کو سپر لیٹو ڈگری کا ہیومن بینگ سمجھ بیٹھے ہیں نا, کیونکہ یہ کچھ لوگوں کو منہ پھاڑ کے گالیاں بک سکتے ہیں, کسی کے اوپر جھوٹے بہتان باندھ سکتے ہیں, جس کو مرضی چاہے بکواس کر سکتے ہیں, بہتان لگا سکتے ہیں, تو اپنے آپ کو سپرفیشیس لوگ کہتے ہیں. اور یہ سپرفیشیس لوگ جو ہیں پاکستان کے ادارے نے پاکستان کے قومی خزانے سے پیسے لے کے پچھلے 10 سال کے اندر پالے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. جواد فیضی قائم رہی, مینو اتوں لاہور تو موٹر وے تے پہنچدے 3-3.5 گھنٹے لگ دے, ٹھیک ہے, میں تیرے نال. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.